وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ توبہ آیت 124 سے 127، 855 نمبر درس اور حصہ دوم۔ آج کا موضوع، کیا ہمارے دل دنیا کی محبت سے آباد ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو بعض منافق استہزا کرتے اور پوچھتے ہیں کہ اس صورت نے تم میں سے کس کا ایمان زیادہ کیا ہے؟ سو جو ایمان والے ہیں ان کا تو ایمان زیادہ کیا اور وہ خوش ہوتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ۔ اور جن کے دلوں میں مرض ہے ان کے حق میں خبث پر خبث زیادہ کیا اور وہ مرے بھی تو کافر کے کافر۔ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ کیا یہ دیکھتے نہیں کہ یہ ہر سال ایک یا دو بار بلا میں پھنسا دیے جاتے ہیں، پھر بھی توبہ نہیں کرتے اور نہ نصیحت پکڑتے ہیں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ۔ اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بھلا تمہیں کوئی دیکھتا ہے؟ پھر جاتے ہیں، خدا نے ان کے دلوں کو پھیر رکھا ہے، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ سمجھ سے کام نہیں لیتے۔ سامعین کرام، سورہ توبہ آیت نمبر 124، لفظی ترجمہ: وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، تو ان میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں، ایکم زادتہ ہذہ ایمانا، کہ اس صورت نے تم میں سے کس کا ایمان زیادہ کیا ہے۔ فاما الذین آمنوا، پس جو ایمان والے ہیں، فزادتہم ایمانا، تو ان کا ایمان تو زیادہ ہوتا ہے، وہم یستبشرون، اور وہ خوش ہوتے ہیں۔ واما الذین فی قلوبہم مرض، اور جن کے دلوں میں مرض ہے، تو فزادتہم رجسا الی رجسہم،
ان کے حق میں خبث پر خبث زیادہ ہو جاتا ہے. وَمَاتُوا وَهُمْ کافرون، اور وہ مرتے ہیں کافر کے کافر. سامعین کرام، منافقوں کا مضمون ہے، اور یہ تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم منافق نہیں ہیں. دیکھیں، یقیناً ہم میں وہ منافقانہ صفات موجود ہیں. مدینے کے منافقوں میں اور ہم میں تھوڑا سا فرق ہے، اور جو مماثلت ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے بھی دل سے سوچ سمجھ کے ایمان قبول نہیں کیا، اور ہم نے بھی نہیں کیا ہے. اور اصل میں ہم نے تو سوچنے کی ضرورت بھی نہیں محسوس کرتے. عام طور پہ اگر آپ دیکھیں تو ہم ایمان کو یا دین اسلام کے بارے میں سوچنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے. اور دیکھیں، دین اسلام ہماری حقیقی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھجوایا، اور ہماری حقیقی کامیابی جو ہے وہ دنیا کی نہیں ہے، وہ آخرت کی کامیابی ہے. اور ہم جو ہے، دیکھیں میں اپنی بات کر رہا ہوں، اس معاشرے کی بات کر رہا ہوں، ہم نے تو دنیا ہی کو نفع اور نقصان کا سودا سمجھ لیا ہے. تو ایسی بات تو حقیقت کے خلاف ہے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یہاں آپ نے بونا ہے، کاٹنا ادھر ہے. اس کو ہم نے دارالجزا سمجھ لیا ہے. دیکھیں، دنیا میں ہم سب تقریباً دنیا میں فائدے کے طالب ہیں. طالب دنیا ایک مختصر لفظ ہے، اگر میں کہہ دوں تو مناسب ہوگا. ہم لوگ طالب دنیا ہیں، اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں فرمائی ہے، یعنی ہماری حالت کے بارے میں، کہ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ. تم میں سے بعض لوگ دنیا کے طالب ہیں اور بعض لوگ آخرت کے طالب ہیں. یعنی بعض لوگ دنیا کی کامیابی چاہتے ہیں اور بعض لوگ دنیا کی زندگی سے اخروی کامیابی چاہتے ہیں. ہمارا شمار جو ہے وہ پہلے لوگوں میں ہے کہ ہم دنیا میں کامیابی چاہتے ہیں. تو جب یہ ہماری حالت ہے، اور یقیناً ہماری یہی حالت ہے، ہمارا جو اس وقت حالت ہے پاکستان کی لگا لیں آپ، ہم سب جو ہے ظاہر کے لیے زندہ ہیں، ہم سب دنیا کے لیے زندہ ہیں. آپ دیکھ لیں نا اپنے خیالوں کی دنیا، آپ ظاہر کے خیال کی دنیا میں بس رہے ہیں، جی رہے ہیں. آپ اگر والدین ہیں تب بھی، اور اگر آپ اولاد ہیں، چھوٹے ہیں، تو آپ کے خیال میں دنیا ہی کی سودا سمایا ہے. آپ بچوں کو دیکھ لیں، یعنی اسکول میں جا کے پوچھیں نا، آپ کسی بھی اسکول میں جا کے ایک سوال کہ بھئی بڑے ہو کے تم کیا بنو گے، تو ہر بچہ آپ کو دنیا کا پلان بتائے گا. اور چاہے بچہ چھوٹی کلاس میں ہو یا بڑی کلاس میں ہو، ایون 10 سال یعنی 10ویں کلاس میں، 12ویں کلاس میں، 12 جماعت تک پہنچتا ہے تو بچہ جو ہے 17 سال کا ہو جاتا ہے، 16-17 سال کا. 4 سال سے آپ تعلیم، یا 5 سال سے اگر تعلیم شروع کریں تو 10 سال اس کے لگا لیں تو 15 سال، مطلب 12 جمع 5 17 سال کا بچہ ہوشیار انسان ہوتا ہے اور بالغ ہو جاتا ہے 18 سال میں، 17-18 سال میں. لیکن ہم سب کے خیالوں میں دنیا سمائی ہوئی ہے. اور اگر آپ خیال کریں تو یہاں جو آیت نمبر 124 کی میں نے آپ کو تلاوت کی، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ کہہ رہے ہیں، وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، 125 نمبر ہے، کہ وہ جن کے دلوں میں مرض ہے. یہاں رک جائیں ذرا اور اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کے دل میں کوئی مرض تو نہیں ہے. یقیناً ہے، اور وہ دنیا کا ایک مرض ہے جو ہمیں کھائے جا رہا ہے، اندر ہی اندر ہمیں کھا رہا ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا. جیسا کہ آپ بعض لوگ کہتے ہیں نا، شوگر کی بیماری جو ہے وہ انسان کو، یعنی ایک دیمک کی طرح ہے، انسان کو اندر ہی اندر کھائے جاتی ہے، پتہ نہیں چلتا. تو اسی طرح یہ دنیا کی محبت جو ہے، حب دنیا، یہ ہمیں کھائے جا رہی ہے. دیکھیں، حب دنیا میں نے کہہ تو دیا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنے بھی میں یعنی ایسے الفاظ بولوں گا
عام طور پہ جو کہے جاتے ہیں، تو آپ عام طور پہ تو یعنی یہ اس مضمون کی طرف کوئی غور ہی نہیں کرتا۔ بعض لوگ تو شاید میرا یقین ہے کہ بعض لوگ میرے خلاف یعنی غصے میں بھی ہوں گے کہ بھئی یہ کیا مضمون ہے، ہمیں منافق بنا رہا ہے، اور یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، یہ کیسا بیان ہے۔ تو بہرحال میں تو کر رہا ہوں بیان، آپ بدل لیں نہ سنیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن میں تو یعنی دیکھیں جو ہمارے دل میں مرض ہے نا، آپ یہ نہیں کہہ سکتے میرا دل پاک ہے، صاف ہے، اس میں کوئی مرض نہیں ہے۔ انسان پیدا ہی مرض لے کے پیدا ہوتا ہے، یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ انسان دنیا میں آیا کہ یہ صحت یاب ہو جائے، یہ بیمار ہے صحت یاب ہو جائے، یہ بے جان ہے یہ اس میں جان آ جائے، یہ اندھیرے میں ہے دنیا میں آیا ہے تاکہ یہ روشنی میں آ جائے، اس کو نور حاصل ہو جائے۔ تو ہم تو طالب نہیں ہیں ان میں سے کسی چیز کے بھی۔ تزکیہ نفس بہت سے لوگوں کے لیے ایک نئی بات ہوگی، حالانکہ ایک مستقل یہ عمل ہے اور ضروری ہے کہ جو انسان کامیابی چاہتا ہے تو وہ اس کو اپنا تزکیہ نفس کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ قرآن میں فرمایا ہے کہ قد افلح من تزکا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیں یہ نفاق کا مضمون چلا آتا ہے قرآن میں، اور یہ منافق جو ہے جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے یا کہتا ہے وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، تو اس کے بارے میں قرآن میں اچھا خاصا یعنی بیان موجود ہے۔ اور سورہ توبہ تو آپ نے دیکھا کہ اس کا جو دوسرا حصہ ہے، پہلا حصہ تو کافروں کے لیے ہے، اب جو دوسرا حصہ ہے جو جنگ تبوک کے مضامین ہیں، تو اس میں تقریباً سارا جو ہے وہ مضمون جو ہے وہ منافقوں کا ہے، ہم جیسے منافقوں کا ہے۔ اور دیکھیں اپنے مرض کو تلاش کریں۔ آپ اگر کہتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ مجھ میں تو کوئی مرض نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنی بیماری کا احساس بھی نہیں ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، یہ 2020 کے مسلمان ہیں۔ یہ 2020 میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ ہماری ایک عادت ہے کہ قرآن کو بس صرف ہم ان شان نزول کے حالات کے تناظر میں دیکھتے ہیں کہ یار یہ تو وہاں کے ہیں اور جنگ تبوک کا واقعہ ہے، اور یہ وہ لوگ تھے اور یہ مدینے کے لوگ تھے جو حقیقی اسلام نہیں لائے تھے۔ یہ ہمارا ایک رویہ ہے، اور کتابوں میں بھی اگر آپ دیکھیں یعنی اس کی تفصیل جو بیان کی جاتی ہے وہ اسی تک مدینے کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، یہ وہ بات ختم۔ مضمون قرآن میرے لیے ہے، آپ کے لیے ہے، یا تو میں اس کے حق یعنی میری حالت اس کے مطابق ہے قرآن کے کہنے، یا اس کے کہنے کے خلاف ہے، یا تو میرے دل میں مرض ہے یا نہیں ہے، یا میں مرض سے پاک ہوں۔ یہ تو آپ دعویٰ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ جب تک حقیقی مومن نہیں بنیں گے تو آپ کو تو مرض لاحق رہے گا۔ اور یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے گنجائش رکھی ہوئی ہے کہ اگر آپ حقیقی مومن بننا چاہتے ہیں تو صدق دل سے اپنی مال و جان کا سودا کر لیں اللہ کے ہاتھ پہ، رسول یا نائب رسول کے ہاتھوں پر، اور اپنی زندگی کو وقف کر دیں آخرت کی کامیابی کے لیے، اللہ کے لیے، آخرت کے لیے، اور رسول کے راستے پر چلیں۔ اس وقت تو ہم رسول کے راستے پر نہیں بلکہ رسول کی مخالفت کر رہے ہیں، اور ہمارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ رسول کی مخالفت میں، رسول کے قول اور عمل کی مخالفت میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ بڑے میں تول کے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ الفاظ بڑے تول کے کہہ رہا ہوں، اور اس کی بہت تفصیل ہے، اور اس میں کوئی مجھے اشتباہ نہیں ہے کہ ہم ایسا نہیں کر رہے۔ ہم یقیناً اللہ کے رسول کی دعوت کو ہم نے نہ تو قبول کیا ہے، نہ قبول کرنا چاہتے ہیں، اور نہ اس راستے پر چلنا چاہتے ہیں جس کی دعوت ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ اللہ کا راستہ، اللہ منزل، اللہ کا راستہ، اللہ کی طرف دوڑنا نہیں، یہ ہم چاہتے بھی نہیں۔ ہماری دوڑ تو دنیا کی طرف ہے۔
دنیا ہماری منزل ہے، ہم دنیا کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، زیادہ کی طلب نے، تکاثر نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے، یہاں تک کہ تم مقبروں تک جا پہنچتے ہو۔ ہم میں سے، میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ ہم میں سے کتنے پرسنٹ ایسے مسلمان ہوں گے جنہوں نے اپنے دل کو عرش الہی بنا لیا ہے، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نور مقرر کر دیا ہے۔ افمن جعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات افمن کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات۔ کتنے ایسے لوگ ہوں گے، مجھے آپ بتائیں۔ میرے خیال میں تو ایسے لوگ تقریباً نہیں ہیں۔ ہم سب جو ہے وہ دنیا دار لوگ ہیں، دنیا کے راستے پر ہیں۔ دیندار ہم بننا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ ہم اس کی ضرورت بھی نہیں محسوس کرتے، کیونکہ ہماری منزل دنیا بن گئی ہے، کیونکہ ہم ظاہر کے دھوکے کا شکار ہو گئے، ہم ظاہر پرست ہیں، دنیا دار لوگ ہیں۔ دنیا ہی ہمیں محبوب ہے، دنیا ہی ہمارا مطلوب ہے، اور دنیا ہی ہمارا مقصود ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے۔ تو دیکھیں، جب دنیا ہی آپ کا سب کچھ ہو گیا تو آخرت میں تو آپ کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الآخرہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم میں سے بعض لوگ تو دنیا کے طلبگار ہیں اور بعض لوگ آخرت کی کامیابی کے طلبگار ہیں۔ ہم سب دنیا کی کامیابی کے طلبگار ہیں۔ آپ اس معاشرے کو دیکھ لیں، آپ اس گھر کو دیکھ لیں، ایک ایک گھر کا آپ مطالعہ کریں، ایک ایک گھر کا، تو ہم سب دنیا کے طلبگار ہیں۔ یرید الدنیا، اور باقی آخرت سے جو چیزیں تعلق رکھتی ہیں تو اس سے ہمارا کیا واسطہ ہے؟ یہ ایسا مضمون ہے، میں آپ کو وضاحت سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، اگر آپ نے آپ نے سٹاپ نہ کیا، اس وقت تو ہم نان سٹاپ دوڑے جا رہے ہیں دنیا کی طرف۔ دنیا ہماری منزل ہے اور دنیا ہی ہمارا مقصود ہے، دنیا ہی ہمارا محبوب ہے، اور نان سٹاپ جو ہے آپ زندگی گزار رہے ہیں، اور آپ کا رخ جو ہے ظاہر کی طرف ہے۔ ظاہر ہی آپ کا مقصود بھی ہے، محبوب بھی ہے، اور مطلوب بھی ہے۔ اور اس سے زیادہ میں آپ کو کیا کہوں؟ آپ کو خود سوچنا ہے، آپ خود سوچیں اور دیکھیں۔ اگر آپ نے اپنے بارے میں کوئی اچھا فیصلہ کیا تو بہتر ہے، اور میں یہ بھی ساتھ کہہ دوں کہ فیصلے کرنے کی جگہ دنیا ہے اپنے متعلق۔ ہم نے تو یعنی غیر شعوری طور پہ دنیا میں رہنے کا ارادہ کر لیا ہے، اور دنیا ہی کی طرف ہمارا رخ ہے۔ اگرچہ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، اور خیال ہمارا یہ ہے کہ ہم ٹھیک ہیں۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، خیال ہمارا یہ ہے۔ دیکھیں، میں ایک آیت کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، آپ انہیں کہہ دیجئے، آپ ان سے کہیے، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ یعنی دنیا میں جتنے بھی انسان بس رہے ہیں، 7-8 ارب آبادی کہی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ نقصان میں کون ہے عمل کے لحاظ سے؟ سب سے زیادہ خراب، بیکار اور نقصان والے اعمال کس شخص کے ہیں؟ اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان میں کون ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا ہی کو کامیابی کی بنیاد قرار دے دیا ہے اور دنیا ہی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اور ان کی ساری کوششیں دنیا ہی کے لیے وقف ہیں۔ صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک وہ ظاہر کے لیے زندہ ہے، دنیا کے لیے زندہ ہے، دنیا ہی کی سوچیں۔ ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یعنی یہ ضلہ جو ہے نا، یہ ایک ایسا لفظ ہے، یعنی گم ہونا، ضلہ،
اور عربی میں یہ ایسے کہتے ہیں کہ ایک بھوسے کا ڈیر ہے اور اس میں پانی چلی جائے، یا ریت کا ایک ڈیر ہے، اس میں ایک جگ آپ پانی انڈیل دیں تو پانی تو رہے گا نہیں، وہ تو گم ہو جائے گا اس ریت میں۔ ضل گم ہو گئیں، ضل سعیہم ان کی گم ہو گئیں تمام کوششیں دنیا کے لیے، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور خیال ان کا یہ ہے کہ وہ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں۔ آج دیکھ لیں ہم اپنے آپ کو، یعنی غلط فہمی ہماری یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں۔ مسلمان تو ہم ہو سکتے ہیں ظاہر کے حساب سے، لیکن ہم مومن تو نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے دل میں ایمان نہیں ہے۔ ضل سعیہم اچھا، اور پھر ہم کچھ اعمال ظاہری کر رہے ہیں جو ہمیں میراث میں ملے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، زکوٰۃیں دے رہے ہیں، ہاں حج اور عمروں پہ جا رہے ہیں، کلمہ شریف کا ورد بھی کر لیتے ہیں۔ ضل سعیہم فی الحیاۃ، ان کی ساری کوششیں دنیا کے لیے وقف ہیں۔ تو یہ دیکھیں آپ، مجھے یعنی میری صورت کو نہ دیکھیں، میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کو دیکھیں، اور اس کی بہاف پہ جو میں آپ کو دلیل پیش کر رہا ہوں قرآن پاک کی، اس کو اصل میں تو یہاں پہ میں ایک بات کہہ دوں کہ ہمیں نہ تو قرآن پر کوئی یقین ہے، ایمان ہے کہ یہ میرے لیے ہے، اور میں نے اس قرآن کے مطابق اپنے آپ کو بنانا ہے، اور میرا اخلاق قرآن کے مطابق ہونا چاہیے، ایسا ہم نہیں سوچتے۔ قرآن ہمارے خیال میں ایک متبرک کتاب ہے، اینڈ دیٹس آل۔ آپ دیکھ لیں آپ کی قرآن کے بارے میں کیا سوچ ہے، اس کو پڑھنا لازمی سمجھتے ہیں آپ، اس کی ناظرہ آپ دیکھ لیں اپنے بچوں کو، ہر حال میں آپ قرآن شریف، آج کل کا جو ماحول ہے تو وہ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، اب یعنی ناظرہ کم از کم ہمیں آنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا یعنی ہم اپنے لیے بدقسمتی سمجھتے ہیں کہ ہمیں قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا۔ تو لہٰذا میں تو، اگرچہ یہ ناظرہ آپ کے اسکول کے نصاب میں نہیں ہے، نورانی قاعدہ یا یعنی جو ابتدائی وہ قاعدہ ہوتا ہے نا، یسرنا القرآن، یہ ہمارے نصاب میں شامل نہیں ہے۔ قرآن کی تو کوئی بات ہمارے نصاب میں نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں یہ، یعنی آپ قومی طور پہ دیکھیں کہ قرآن سے ہمارا سلوک کیا ہے۔ اپنے بچے کو اسکول میں ہم قرآن بھی نہیں پڑھاتے، ورنہ آپ بتا دیں مجھے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کم از کم ناظرہ تو پورا قرآن مجید اپنے بچوں کو آپ پڑھائیں، لیکن آپ نہیں پڑھا رہے۔ رہ گئی قرآن فہمی کی بات، آپ خود دیکھ لیں، یعنی دیکھیں میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ کی اپنی اکیلی ذات سے، کیا قرآن فہمی کی کوئی آپ کی نظر میں کوئی اہمیت ہے؟ میں آپ کو جواب دیتا ہوں کہ کوئی اہمیت نہیں ہے قرآن فہمی کی۔ کیا قرآن کو ہم کتاب ہدایت عملی طور پہ سمجھتے ہیں؟ نو، نہیں سمجھتے۔ کیا قرآن کے حالات، قرآن کے فرمان کے مطابق ہم زندگی بنانے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں۔ یہ تو پھر یعنی یہ تو میں دعوے کر رہا ہوں، اس کے پیچھے میرے پاس بڑے دلائل موجود ہیں۔ آپ یہ نہ کہیں میں بنا کسی دلیل کے بات کر رہا ہوں، کیونکہ وقت اختصار ہوتا ہے تو میں ہر بات کی دلیل۔ آج مسلمان نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، ترک کر دیا ہے، اور اسلام کا سب سے بڑا دشمن آج کا مسلمان خود ہے۔ کوئی قرآن اسلام سے کوئی دشمنی نہیں کر رہا سوائے آج کے مسلمان کے۔ اس باتوں یعنی آپ دیکھیں نا، سوچیں اس بات کو، تو دیکھیں غلط فہمی کا شکار نہ بنے کہ میں مسلمان ہوں۔ ایمان ہمارے دلوں میں نہیں ہے، ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت ہے، اور جس دل میں دنیا کی محبت ہو وہ ناپاک ہے۔ ناپاک دل میں اللہ نہیں ہوتا۔
ہمارے دل اللہ کی یاد سے خالی ہیں، حقیقی یاد سے۔ ہمیں اللہ محبوب نہیں ہے، ہمیں ظاہر محبوب ہے۔ اور مومن کا تو محبوب ترین ہستی اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو مومن ہیں وہ شدید محبت کرتے ہیں اللہ سے۔ آپ خود ہی حساب لگا لیں اپنا، اس سے پہلے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ تم سے حساب لیا جائے۔ آج ہمارے دل دنیا کی محبت سے آباد ہیں۔ آپ دیکھ لیں، اپنی امیدوں کو دیکھ لیں، اپنے مستقبل کے ارادوں کو دیکھ لیں، آپ اپنی تمناؤں کو دیکھ لیں، آپ اپنے مسائل کو دیکھ لیں، سارے کے سارے دنیا کے متعلق ہیں۔ بس بات ختم ہو جاتی ہے یہاں پہ۔ اور ایسے شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو کیا فرماتے ہیں وہ بھی میں آپ کو قرآن کی آیت پڑھ کے سناتا ہوں۔ وَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، آپ اس شخص سے اپنا رخ انور پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا ہی کی زندگی، دنیا ہی کا طالب ہے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا، آپ اپنا رخ انور پھیر لیجئے، رحمت کی نگاہیں پھیر لیجئے اس شخص سے جو پھر گیا میری یاد سے۔ ہمارے دل تو اللہ کی یاد تو ہے ہی نہیں۔ وہ جو ہم تسبیح پڑھتے ہیں یا گٹھلیاں پڑھتے ہیں یا جو انگوٹھی لگا لیتے ہیں، تو اس میں تو صرف زبان سے ہم کام لیتے ہیں، دل تو غافل ہے ہمارا۔ بر زبان اللہ اللہ، در دل گاؤ خد، این چنی تسبیح کہتا رہتا سر۔ زبان پہ تمہاری اللہ اللہ ہے، دل میں تمہارے گائے اور گدھے ہیں، یہ تسبیح اثر کیا کرے گی؟ آج ہماری کسی چیز میں، کسی عبادت میں نہ کوئی ذائقہ ہے، نہ مزہ ہے، اور نہ اس کا کوئی اثر ہو رہا ہے۔ آج نماز کو ہم نے ضائع کر دیا ہے، کروڑوں نمازی ہیں، چلے میں یہ کہہ لیتا ہوں کہ 1 ارب نمازی ہیں آج کا، لیکن نماز تو ضائع ہو رہی ہے۔ نماز کے دیکھیں، دین اسلام کے ہم جو بھی کام کرتے ہیں، جو اجتماعی کام ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس کے کوئی اثرات معاشرے پر نہیں ہیں۔ نہ روزے کے ہیں، نہ نماز کے ہیں، نہ حج کے ہیں، نہ زکوٰۃ کے ہیں۔ اور نماز کی میں بات کر رہا ہوں، نماز کی خاصیت کیا ہے کہ معاشرہ برائی سے پاک ہو جاتا ہے۔ یہاں تو برائی بڑھ رہی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کی خاصیت یہ ہے کہ نماز برائی سے روک دیتی ہے، بے حیائی اور برے کاموں سے روک دیتی ہے۔ آج بے حیائی اور برائیاں بڑھ رہی ہیں۔ آپ کا کبھی اتفاق ہو، یہ فیس بک پہ آپ یہ فرینڈ شپ اور وہ اور یہ ہے نا، یو آر مائی فرینڈ آن فیس بک، اب آپ دیکھیں رجحان کیا ہے۔ زیادہ تر رجحان جو ہے وہ سیکس کی طرف ہوتا ہے، بس تصویریں بھیجیں، کوئی ویڈیو بھجواؤ، کوئی تصویر بھجواؤ۔ اور یہ مسلمان لوگ ہیں، یہ مسلمان ہیں، بعض اس میں سنت کے مطابق داڑھی بھی ہے۔ ظاہر ہے کہ میں تو فیس بک سے ریلیٹڈ ہوں نا، داڑھی رکھ کے پہلے تو درس کی تعریف کریں گے، پھر کوئی نازیبہ تصویر بھجوا دیں گے مثال کے طور پہ۔ تو یہ یعنی آپ کا رجحان کس طرف ہے؟ ظاہر اور ظاہر۔ تو ظاہر میں کیا ہے؟ اب یہ کھانے پینے کے چینل کتنے روبہ ترقی ہیں، تو ظاہر میں کیا ہے؟ بس یہ کھانا پینا، ہوس سے دنیا۔ آپ دیکھ لیں کتا جو ہے اس کا کیا مطلب کام ہوتا ہے؟ کتے جو آپ گلیوں میں اور بازاروں میں پھرتے ہیں، ایک سیکس ہوتا ہے اور ایک کھانا ہوتا ہے ان کا، اور سونا ہوتا ہے اور بھونکنا ہوتا ہے۔ تو یہی کام تو ہم کر رہے ہیں، سیکس کے پیچھے دوڑنے، کھانا پینا۔ وہ وہاں کی جاؤ، وہ بڑی اچھی پلاؤ بناتا ہے، پشاور میں بابا ولی کا ہوٹل مشہور ہے،
آپ اچھی اچھی جگہیں دیکھتے رہتے ہیں اور خوابوں کے پیچھے، گھر میں آپ ٹرائیاں کرتے رہتے ہیں، نئی نئی ریسیپیاں، اور وہ یہ بڑا مزے کا ہے، وہ پلاؤ بڑا مزے کا بنا، اور بس یہی دنیا۔ اور پھر آپ دیکھ لیں اس سے متعلقات ساری چیزیں ہیں۔ بہرحال سوچیں ذرا، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَهُمْ لَا يَذَّكَّرُونَ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو بعض منافق استہزا کرتے اور پوچھتے ہیں کہ اس صورت نے تم میں سے کس کا ایمان زیادہ کیا ہے، سو جو ایمان والے ہیں ان کا تو ایمان زیادہ کیا اور وہ خوش ہوتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ۔ اور جن کے دلوں میں مرض ہے ان کے حق میں خبث پر خبث زیادہ کیا اور وہ مرے بھی تو کافر کے کافر۔ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ کیا یہ دیکھتے نہیں کہ یہ ہر سال ایک یا دو بار بلا میں پھنسا دیے جاتے ہیں، پھر بھی توبہ نہیں کرتے اور نہ نصیحت پکڑتے ہیں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ۔ اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بھلا تمہیں کوئی دیکھتا ہے، پھر جاتے ہیں خدا نے ان کے دلوں کو پھیر رکھا ہے، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ سمجھ سے کام نہیں لیتے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔